الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله. بزرگان محترم اور برادران عزیز، کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے منادی کے اعلان پر نماز کی تیاری کرتے ہیں اور مرد ان نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجد تک آتے ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور خواتین نماز کی تیاری کے بعد گھر کے ایک گوشے میں نماز کو ادا کرتی ہیں. یہ اللہ کے بڑے مبارک بندے ہیں. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اس وقت اللہ کا زندہ ولی ہے. تو نماز کی جتنی اہمیت ہے، اس کی جتنی عظمت ہے، افعال میں سب سے پہلا حساب اس کا ہوگا، اس کے بعد دوسرے حساب ہوں گے. اس کی اہمیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس نماز کے افعال کو اور اس کی ادائیگی کو سمجھیں، وقتاً فوقتاً اس کا مذاکرہ کریں. 2 آدمی بیٹھیں تو جس طریقے سے اور دنیا کی ضرورت کی ہم بات کرتے ہیں تو کسی وقت اس کا بھی رکھا جائے کہ ہم نماز کے متعلق بات کریں گے. ان سے پوچھیں گے کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، نماز کا فلانا عمل کس طریقے سے ہوتا ہے، اور جہاں اس سے پوچھیں گے تو خود بھی بتلائیں گے. اس کو کہتے ہیں مذاکرہ. یہ نماز جس کے لیے طہارت شرط ہے، بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی. اگر غسل کی حاجت ہے تو غسل فرض ہے، اگر وضو کی ضرورت ہے تو وضو فرض ہے. اور پھر اس کے بعد جب نماز کے لیے آتے ہیں اور جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو جماعت میں شامل ہونے کے لیے کیونکہ صفیں بنائی جاتی ہیں اور اس صف کا ایک نشان ہوتا ہے، اور اس نشان پر اپنی صفوں کو بالکل درست سیدھا ترتیب دیا جاتا ہے. اور صفیں اس لیے ترتیب دی جاتی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ مسلمان کتنے نظم و ضبط کا پابند ہے. یہ بھی ایک اس میں نقطہ ہے. اگرچہ اسلام اور شریعت ہمیں نظم و ضبط سکھلا رہی ہے،
لیکن ہم ہیں کہ دنیا کا کوئی کام ہو، دین کا کوئی کام ہو، بے ربط کرتے ہیں. عموماً ہمارا مزاج بن گیا ہے. لیکن اسلام کیا سکھا رہا ہے؟ ہمارا مزاج بدل رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ نظم و ضبط ہر معاملے میں، اس میں نماز میں بھی نظم و ضبط سکھلایا، اور نظم و ضبط یہ کہ صف بالکل سیدھی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صف کا جو نشان ہے اور اس نشان پر میں اپنی ایڑی رکھ رہا ہوں تو برابر والا اپنی ایڑی نشان سے پیچھے رکھے. نہیں، اس کو بھی صف میں ہونا پڑے گا. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میری ایڑی جو ہے نشان پر ہے، برابر والے کی ایڑی جو ہے وہ نشان سے بھی آگے. تو اتنا نظم و ضبط سکھلایا گیا کہ آپ سب کو اتنی سیدھی کریں کہ کندھے سے کندھا مل جائے، اور جب کندھے سے کندھا مل جائے گا سب سیدھی ہو جائے گی. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بتلایا کہ اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو، بالکل سیدھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ مصلی پر تشریف لاتے تھے تو صفوں کو دیکھتے تھے، اور صفوں کو دیکھنے کے بعد کوئی آگے پیچھے ہوتے تھا تو اس کو کہتے تھے کہ سب کو درست کر لو. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر صفوں میں تم ترتیب کو قائم نہیں رکھو گے، صفیں سیدھی نہیں کرو گے، تو خدشہ اس بات کا ہے کہ تمہارے آپس کے جو قلوب ہیں، آپس کا جو میل ہے، اس میں فرق آ جائے، یہ آگے پیچھے ہو جائے. مطلب یہ کہ تعلقات خراب ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ آپس کے قلوب نہیں ملیں گے، میری بات، میرا مزاج اس سے نہیں ملے گا، اس کا مجھ سے نہیں ملے گا. یہ اس بے ترتیبی کا یہ اثر ہوگا کہ قلوب جو ہیں وہ آپس میں متفرق ہو جائیں گے. دوسری بات فرمایا کہ اگر صفوں کو سیدھا نہیں کرو گے، ترتیب میں نہیں کرو گے، تمہاری شکلیں بگڑ جائیں گی. یہ بڑی سخت بات ہے، شکلیں بگڑ جائیں گی. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. نماز کے دوران ہم جب جماعت میں شامل ہیں، ہم امام کے مقتدی ہیں. اور کیسے مقتدی ہیں؟ امام جو کام کر رہا ہے وہی ہم کر رہے ہیں. لیکن فرق اتنا ہے، اس مسئلے کو سمجھ لیجئے. امام نے تکبیر کہی اللہ اکبر، تو ہماری جو تکبیر ہے اس کا اختتام امام کی تکبیر کے اختتام کے بعد ہو. ہمارا اللہ اکبر یہ بر جو ہے امام کے بر سے پہلے نہیں ہونا چاہیے. اس نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، ہم نے کہا ربنا لک الحمد. ہمارا ربنا لک الحمد جو ہے یہ امام کے حمیدہ کے بعد ہو. اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ہمارا السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو ہے یہ امام کے بعد ختم ہو. اگر ہماری یہ تکبیرات اور یہ تسبیحات اور یہ سلام جو ہے امام سے پہلے ہو جائے گا تو ہم امام سے آگے ہو گئے ہیں، تو ہم اس کے تابع. اور جب ہم امام سے آگے ہو گئے تو ہماری نماز نہیں ہوئی. کتنا اہم مسئلہ ہے، اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہم امام کے کیسے مقتدی ہیں؟ امام سے نماز میں غلطی ہوئی، اور پیچھے والے نے لقمہ بھی دیا، لیکن امام نے اس لقمے کو نہیں لیا، اپنی ہی جو عمل تھا اس کو درست سمجھا، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام غلطی پر ہے، لیکن ہم ایسے مقتدی ہیں، ایسی اقتداء ہے کہ ہمیں بھی اس کے ساتھ شامل ہونا پڑے گا. یہ نہیں کر سکتے کہ امام چوتھی رکعت میں کھڑا ہونا چاہیے تھا، امام کو بیٹھ گیا غلطی سے، اور اس کے گمان میں یہ ہے کہ میری تو 4 ہو گئی، پیچھے والا جو لقمہ دے رہا ہے اس کے بعد بھی وہ یہ سمجھ رہا ہے میری 4 ہوئی ہیں، اب میں کو نہیں، میں تو چوتھی میں کھڑا ہوں گا کیونکہ ہوئی تو 3 ہے. نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، اسی کے ساتھ غلطی میں شامل ہونا پڑے گا. تیار ہم ایسے مقتدی ہیں امام کے، اور یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا.
تو جب امام کے ساتھ ہم شامل ہوئے تو امام نے کہی تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ تکبیر اولا جو جماعت کے ساتھ تکبیر اولا بھی ہے، تکبیر تحریمی. ہم الگ نماز پڑھ رہے ہیں انفرادی طور پر، ہم جب تکبیر اولا کہہ رہے ہیں یہ تکبیر تحریمہ بھی ہے. پہلی والی تکبیر جس میں ہم دنیا کے سارے کاموں سے کٹ کر صرف اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے اس کی طرف لو لگا کے کھڑے ہوئے، اگرچہ حساب کتاب دکان کا ہو وہ بات الگ ہے. نقل ہے نا ہماری نماز کو، اللہ اس نقل کو ہی قبول فرما لے. اب جب اس کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ اب سے پہلے، اس تکبیر سے پہلے نماز سے ہٹ کر جو ایسے کام تھے جو اللہ نے حلال رکھے تھے، حلال تھے، حرام نہیں تھے. مثال کے طور پر میں آپ سے بات کروں، آپ مجھ سے بات کریں. مثال کے طور پر ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو نماز کے علاوہ درست ہے، نماز میں نہیں کر سکتے. یہ جو تکبیر تحریمہ ہم نے جو کہی ہے وہ حلال کام اس تکبیر کے بعد حرام ہو گئے، اس لیے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہوتا یہ تکبیر تحریمہ کے بعد کہ منفرد ہے، اپنی نماز پڑھ رہا ہے، سنتیں ہیں، نفل ہیں، یا جماعت نکل گئی تھی اپنے فرض پڑھ رہا ہے، تو تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھی جائے گی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اور امام کے تکبیر اولا کے ساتھ جو شریک ہوا ہے نمازی اس کو بھی پڑھنی پڑے گی. اور یہ سبحانک اللہم پڑھنے کا وقت کب تک ہے؟ فقہا فرماتے ہیں جب تک امام قرأت شروع نہ کرے. جب اور وہ آنے والا نماز میں شامل ہوا اس وقت تک یہ ثنا پڑھ سکتا ہے جب تک امام نے قرأت شروع نہیں کری. آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جی ظہر اثر میں کیسے پتہ چلے گا؟ ایک اندازے سے پتہ چلے گا کہ ثنا کتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے اور تعوذ اور تسمیہ کتنی دیر میں پڑھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے فقہا فرماتے ہیں کہ اس تکبیر تحریمہ کے بعد جب تک امام قرأت شروع نہ کرے اور آنے والا جماعت میں شامل ہوا اس کی تکبیر اولا کے ساتھ ہی نماز سمجھی جائے گی، اس کو تکبیر اولا کا ثواب ملے گا. امام کے ساتھ ہیں، آپ امام کے مقتدی ہیں، امام نے بھی ثنا پڑھی، آپ نے بھی ثنا پڑھی، اور جب مقتدی ہیں وہ ثنا پڑھنے کے بعد خاموش ہو جائیں گے. اب آگے امام قرأت شروع کرے گا، اور ظاہر ہے جب قرأت شروع کرے گا تو پہلے اعوذ باللہ پڑھے گا، اس لیے کہ قرآن مجید میں آئے جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جایا کرو شیطان مردود کی. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور چونکہ سورہ فاتحہ ہے تو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے تو تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھی جائے گی، یہ امام کے ذمہ ہے. اور جو منفرد نماز پڑھ رہا ہے وہ ثنا کے بعد یہ دونوں چیزیں پڑھے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، تو ہم کیسے خاموش رہیں؟ ہم بھی سورہ فاتحہ پڑھیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں آتا ہے جس نے سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. حدیث بالکل درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور سورہ فاتحہ قرآن مجید ہے، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اصل متن ہی قرآن کا سورہ فاتحہ ہے. باقی سورہ بقرہ سے لے کر سورہ والناس تک سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے. اور قرآن مجید میں یہ آتا ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور جب اس قرآن مجید کو سنا جائے تو تم خاموش رہا کرو تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے.
یہ تاکہ رحم فرمائے گا تبھی ہوگا نا جب ہم سنیں گے، جب سنیں گے نہیں تو کہاں سے رحم ہوگا؟ تو حدیث میں اور قرآن مجید کی اس آیت میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ امام اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوگی، منفرد اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوگی۔ امام نے پڑھ لی، آپ نے سن لی، چاہے ظہر ہو کہ عصر ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مبارک زندگی کا جو آخری زمانہ ہے، حضور علیہ السلام نے قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز میں دوسرا بھی پڑھے، اس سے منع فرمایا اور اسی پر عمل کرایا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا کثرت کے ساتھ اس پر عمل ہے کہ جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی تو سورت نہیں پڑھتے، اور جن کو حدیث کا وہ حصہ پہنچا انہوں نے کہا جی اس کا مسئلہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، وہ اس حدیث کو لیتے ہیں، تضاد اس میں بھی نہیں ہے۔ تو جب امام قرات شروع کرے گا مقتدی خاموش رہے گا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ اپنے قرآن مجید کو نماز میں پڑھنے والے امام کی قرات کے ساتھ پڑھ پڑھ کر درست کرتے ہیں۔ یہ قرآن درست کرنے کا موقع نہیں ہے، اس کے لیے الگ سے وقت نکالنا پڑے گا۔ یہ کیا ہوا کہ نماز پڑھنے آئے اور ہم اپنا قرآن بھی بس اسی میں درست کریں؟ قرآن درست کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اس کو تو خاموش سنا جائے گا۔ جب سورہ فاتحہ پڑھ لی، امام نے پڑھ لی، امام نے بھی کہا آمین، آپ نے بھی کہا آمین۔ اور چونکہ حدیث شریف میں آتا ہے دعا کی افضلیت اسی میں ہے کہ دعا کو آہستہ کیا جائے، تو یہ آمین بھی آہستہ ہے۔ آمین تلاوت سے نہ اونچی ہے نہ تلاوت کے برابر ہے، زیادہ سے زیادہ اتنی ہے کہ ہم نے آمین کہا تو بس ہمارے کان تک آواز چلی جائے، بس اتنی۔ اس کے بعد امام اور مزید قرات کرے گا، قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھے گا، پھر اس کے بعد جب رکوع کرے گا، جب رکوع میں جائے گا تکبیر کہہ کے، آپ بھی تکبیر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے۔ جب رکوع میں تکبیر کہہ کے جائیں گے تو رکوع میں پڑھا جائے گا سبحان ربی العظیم، مقتدی بھی پڑھے گا، امام بھی پڑھے گا۔ اور امام جب کہے گا سمع اللہ لمن حمیدہ تو مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد۔ اور جو منفرد نماز پڑھنے والے ہیں، چاہے وہ منفرد فرض پڑھ رہے ہوں، چاہے وہ سنتیں پڑھ رہے ہوں، چاہے نوافل میں ہوں، وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے ساتھ ساتھ ربنا لک الحمد بھی کہے گا۔ اور رکوع میں جب جائیں گے تو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو صحت مند ہیں، جنہیں کوئی تکلیف ہے، کچھ اعذار ہیں، وہ تو اپنی سہولت کے مطابق پڑھیں گے نا۔ جنہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، اللہ نے صحت کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، رکوع بالکل سیدھا کریں گے، بالکل سیدھا، کمر گول نہیں ہوگی، آگے سے اونچی اور پیچھے سے نیچی ایسی بھی نہیں ہوگی، بالکل سیدھی۔ فقہا فرماتے ہیں کہ آپ کے گمان میں یہ کمر رکوع کی حالت میں اتنی سیدھی ہو کہ بالفرض اگر گلاس میں لبوں تک پانی بھر کر کمر پر رکھ دیا جائے تو وہ پانی نہ گرے، اتنی سیدھی ہو نا۔ اور جب رکوع سے کھڑے ہوں گے تو سیدھے کھڑے ہوں، بالکل سیدھے، قیام کی حالت میں بالکل سیدھے، اور جب قیام کریں گے تو ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پر ہوگی، اور رکوع کریں گے تو ہماری نگاہ ان دونوں پاؤں کے انگوٹھوں پر ہوگی، اور پھر جب سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں جاتے وقت شریعت کا یہ بتلایا ہوا طریقہ اور اصول ہے کہ آپ کے جسم میں وہ اعضاء جن پر سجدہ کیا جاتا ہے، ان اعضاء میں سے جو زمین سے سب سے قریب ہے وہ پہلے رکھا جائے گا، اس کے بعد جو قریب ہے پھر وہ رکھا جائے گا، اس کے بعد جو ہے پھر وہ رکھا جائے گا۔ تو سب سے قریب کیا ہوتے ہیں ہمارے؟ یہ گھٹنے، اور پھر اس کے بعد یہ ہاتھ، اس کے بعد یہ چہرہ۔
یہ صحت مند آدمی کی بات ہو رہی ہے. باقی جو معذور ہے اس کو جو سہولت ہو اس سے کرے. اسی طریقے سے زمین جب سجدے سے رکعت کے لیے اٹھتے ہیں تو زمین سے قریب جو اعضاء ہیں، جو زمین سے دور اعضاء ہیں، پہلے وہ اٹھائے جائیں گے، پھر اس سے دور والے اور پھر اس سے دور والے. تو چہرہ سب سے دور ہے، چہرہ پہلے اٹھے گا، اس کے بعد ہاتھ اٹھیں گے، پھر اس کے بعد گھٹنے اٹھیں گے. سجدے کی حالت میں پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی. جب بھی پڑھیں گے تام عدد میں پڑھیں گے، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ. امام کے لیے فقہا فرماتے ہیں 5 مرتبہ پڑھے تاکہ دوسروں کی 3 ہو جائے. کیونکہ جو قرآن مجید پڑھتا یہ ساری افعال کرتا ہے تو وہ عموماً جلدی ہوتا ہے، اس لیے کہ پہلے سے پڑھتا ہوا آ رہا تھا اس کی رفتار زیادہ ہوتی ہے، تو 5 مرتبہ پڑھے. امام کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی وہ اتنا لمبا سجدہ کرے کہ پیچھے والے ہی اگتا جائے، ایسا نہ کریں، دوسروں کو خیال کریں. اور جو انفرادی پڑھ رہا ہے اس کو اختیار ہے، جتنا چاہے لمبا کرے. نوافل میں خصوصاً جتنا چاہے رکوع لمبا ہو، جتنا چاہے سجدہ لمبا ہو، آپ کے اوپر ہے. اللہ کی خوب تسبیح اور تقدیس بیان کیجیے. دونوں سجدوں کے درمیان میں پڑھا جائے گا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی، پھر دوسرا سجدہ کیا جائے گا. یہ پڑھنا واجب نہیں ہے، کوئی نہ بھی پڑھے تو نماز ہو جائے گی، لیکن جب بتلایا تو پڑھ لیا جائے. جب 2 رکعتیں اس طریقے سے پوری ہو جائیں گی تو پھر قاعدہ ہوگا. اگر 2 رکعت کی نماز ہے تو قاعدے میں التحیات کے بعد درود شریف کے بعد اس کے بعد کی دعا، اور وہ پڑھ کے پھر اس کے بعد دائیں اور بائیں سلام پھیر لیا جائے گا. اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو صرف التحیات پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. باقی انشاءاللہ آئندہ عرض کیا جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ صاحب ایک سوال کرتے ہیں، کیا ڈرپ یا انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا.